أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانته ولا دين لمن لا عهد له وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رزقني به میرے نہایت قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل احسان اور شکر کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بابرکت مجلس میں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جلسہ منعقد کرنے والوں کو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے انتظامیہ کو کہ جنہوں نے یہ جلسہ رکھا اور فکر آخرت کے عنوان سے رکھا دیکھیں میں اور آپ آئے دنیا کے اندر فکر آخرت کے لیے ہیں جو میں اور آپ بھول چکے ہیں اسی طرح اس موضوع پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے علاقے والوں کی محبت کو قائم و دائم رکھے اور قائد ملت مولانا فضل الرحمان صاحب کی زندگی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے اسی طرح ملا عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اور اپنی فضل نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفکن دور کے اندر ہمیں عظیم الشان ایک معجزہ عطا فرمایا اور ایک نعمت عطا فرمائی آپ حضرات اردو تو سمجھتے ہیں نا سندھی کا بیان سن لیا آپ ذرا اردو بھی سن لیں آپ حضرات ذرا قریب قریب آ جائیں سارے حضرات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روحانیت نصیب فرمائیں گے سب حضرات ذرا قریب قریب آ جائیں اللہ دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا ابھی آپ توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اگر میں اور آپ ویڈیو بنانے میں لگ گئے تو سارا دھیان ادھر ہوگا اور قرآن و حدیث کی باتیں پیچھے رہ جائیں گی جس عنوان پر جلسہ رکھا گیا ہے اصل تو فضیلت تب ہے کہ جب ہم یہ عنوان لے کر جائیں اس پر عمل کر کے جائیں ایسا ہے نہیں ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جس انسان کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی دنیا کے اندر بھیجا
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. کسی انسان کو بھی کسی جاندار کو بھی اللہ رب العزت نے بغیر مقصد کے نہیں بھیجا دنیا کے اندر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کہ وہ ذات جس نے تمہیں زندگی دی تم دنیا کے اندر آئے، وہی ذات جو تمہیں موت دے گی. تمہیں قبر میں بھی آنا ہوگا، تمہیں قبر میں بھی جانا ہوگا، تمہیں میدان حشر میں بھی کھڑا ہونا ہوگا، تمہیں تمہارے رب کے حضور بھی کھڑا ہونا ہوگا. یہ کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. صرف قرآن مجید کی اس ایک آیات پر میں اور آپ غور کر لیں، میری دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی دنیا بھی، میری بھی آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی آخرت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پوری نقشہ کھینچ لیا، زندگی اور موت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صرف ایک آیات میں بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. تم دنیا کے اندر آئے، تم ماں کی گود سے نکل کر دنیا کے اندر آئے، اس ذات نے، اس اللہ رب العزت نے تمہیں سانس بھی دی، اس اللہ رب العزت نے تمہیں جوانی بھی دی، اس اللہ رب العزت تمہیں بڑھاپا بھی دے گا، وہ اللہ رب العزت تمہیں موت بھی دے گا، وہی اللہ رب العزت تمہیں قبر میں بھی لے کے آئے گا، وہی اللہ رب العزت تمہیں کل قیامت کے دن میدان حشر میں بھی کھڑا کرے گا. لیکن مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہاں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ تم میں سے نیک عمل کس نے کر کے آیا، تم میں سے نیک عمل کس نے کیے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اور آپ غور کریں، آج میرا اور آپ کا زندگی کا مقصد بالکل قرآن کے برعکس ہے، بالکل قرآن کے برعکس. میری زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ اچھا کاروبار عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اچھی اولاد عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اچھی بیوی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اچھی اولاد عطا فرما دے. خدا کی قسم یہی مقصد ہے نہیں ہے کہ بس مال ملتا جائے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا کیوں، اللہ رب العزت قبر کے اندر لائیں گے کیوں، اللہ رب العزت میدان حشر میں کھڑیں گے کیوں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کو فرماتے نظر آئیں گے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہاں میں نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. آپ اندازہ کریں، آپ قرآن مجید کی صرف ایک آیات پر غور کر لیں، میری بھی زندگی بن جائے گی، آپ کی بھی آخرت بن جائے گی، میری بھی آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی آخرت بن جائے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ آج کل بالکل آخرت سے غافل ہیں. ہم اللہ رب العزت کے مقام سے غافل، ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا مقام نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید کی عظمت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا توجہ ادھر رکھیں، اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا مقام ہوتا، اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا، ہم پانچوں نمازیں ہم اللہ اکبر کبیرہ اپنا سر اللہ رب العزت کے سامنے جھکاتے. اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہوتا، ہم اللہ رب العزت کی دربار میں آ کر، مسجد میں آ کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے. اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا، اللہ رب العزت کا خوف ہوتا، اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر قبر کا ڈر ہوتا کہ قبر کی تنہائی میں بھی جانا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جاتے، ہم کبھی زنا کے قریب نہ جاتے، ہم کبھی چوری کے قریب نہ جاتے، ہم کبھی سود نہ کھاتے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم انسان بھی ہیں، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں بھی جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اور آپ سوچیں، ہم سے 40 سال پہلے، ہم سے 50 سال پہلے والے لوگ دنیا کے اندر نہیں رہے، اور ہم سے 40 سال بعد، ہم سے 50 سال بعد بھی لوگ دنیا کے اندر نہیں رہیں گے. ہاں جو آج قبروں میں ہیں
کل ہم نے قبروں میں چلے جانا ہے, ہم نے قبر کے اندر بھی اللہ رب العزت کے ہاں جواب دے دینا ہے, ہم نے میدان حشر کے اندر بھی کھڑے ہو کر جواب دے دینا ہے. لیکن پھر کیوں انسان ڈرتا نہیں ہے, انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ قرآن مجید کھولیں, اللہ رب العزت آپ کو فرماتے نظر آئیں گے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہاں جو بندہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. آج ہم ایمان والے ہیں لیکن میرے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں, آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں. اگر میرے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہوتا میں مسجد میں آ جاتا, میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا. اگر آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہوتا آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے. خدا کی قسم آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ابھی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی, وہ آ کر جلسے میں تو بیٹھ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اور آپ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نافرمانی کر کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میں اور آپ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, ہم کلمہ طیبہ والے ہیں. ہاں اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. دیکھیں علماء بھی موجود ہیں, آپ بعد میں علماء سے پوچھ لینا کہ مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سادہ قسم کے لوگ آئے, دیہاتی قسم کے لوگ, جیسے آپ میں سے کچھ سادہ قسم دیہاتی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے لگے. آمنا, ہم ایمان والے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے وہ الفاظ بھی ذکر کر دیے. آپ قرآن مجید کھولیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا. ہاں دیہاتی قسم کے لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے ہم ایمان والے ہیں. آسمان دنیا سے اعلان ہوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ہاں انہیں کہہ دو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی موجود, نبی آخر الزمان بھی موجود. ان کے سامنے کچھ لوگ آ کر اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرما رہے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. یہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں نماز کی طرف نہیں لے کر آتا؟ یہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں اللہ رب العزت سے نہیں ڈراتا؟ یہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں حرام سے نہیں ڈراتا؟ یہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں سود خوری سے نہیں بچاتا؟ یہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے نہیں بچاتا؟ ہم ایماندار بھی ہیں, ہم اپنے آپ کو کلمہ طیبہ والے بھی کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ والے بھی کہتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں, ہم زنا کرتے ہیں, ہم چوری کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور آپ کے دلوں کے اندر رب کا ڈر نہیں ہے, رب کا خوف نہیں ہے. اگر ہم اسی حالت میں قبر کے اندر چلے گئے, اعلان ہوگا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے. اگر ہم اسی حالت میں میدان حشر میں کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعلان کیا جائے گا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہے. میں آپ میں سے پوچھتا ہوں, اللہ رب العزت نے آپ پر فضل و کرم کیا, آپ کو ایمان نصیب فرمایا, اللہ رب العزت نے آپ پر اپنی رحمت کی کہ آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا کیا. لیکن آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کر بتا دے کہ مجھے قرآن مجید بھی آتا ہے, مجھے قرآن مجید کی صورتیں بھی یاد ہیں. آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کے بتا دے کہ مجھے مکمل نماز بھی آتی ہے. آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کے بتا دے کہ مجھے نماز جنازہ کی دعائیں بھی آتی ہیں. ہم کیسے ایمان والے ہیں, ہمیں جنازہ پڑھنے کی دعا نہیں آتی. ہم کیسے ایمان والے ہیں, ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی. ہم کیسے ایمان والے ہیں, ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اردو سمجھتے ہیں نا, آپ اندازہ کریں کل کسی والد کا جنازہ پڑھا ہوتا ہے, آپ میں سے کوئی بتا دے کہ میں نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ والد جس نے 70 سال 50 سال اپنے بیٹے کی خدمت میں لگا دیا, اس کو کما کر اپنے آپ کو بوڑھا کر دیا, اس کو کما کر اس کو مکان بنا دیا, اس کے شادی رشتہ کروا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج اس والد کا جنازہ موجود ہے لیکن بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی. آج اس والدہ کا جنازہ موجود ہے
जिस वालिदा ने उसको बचपन के अंदर दूध भी पिलाया, जिस वालिदा ने उसके हर दर्द को अपना दर्द समझा, आज उस वालिदा का जनाजा मौजूद है, लेकिन बेटे को जनाजे की दुआ भी नहीं आती। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सच बताएं, आप में से कोई खड़ा होकर ये सादा किस्म के लोग बता दे कि मैंने अपने वालिद का जनाजा पढ़ा है। आप में से कोई बता दे कि मुझे कुरान मजीद भी आता है। आप में से कोई खड़ा होकर बता दे कि मैं रोज अपने वालिदैन को कुरान मजीद पढ़ के बख्शता भी हूँ। वो वालिदैन जिन्होंने सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया, आज वो कब्र में होंगे, तरस रहे होंगे, तड़प रहे होंगे कि काश कोई हम पे कुरान मजीद पढ़ने वाला होता, काश कोई हम पे सदका करने वाला होता, काश कोई हम पे साले सवाब करने वाला होता। लेकिन बेटे को देखो, बेटा शराबखोर बन गया, बेटा सूदखोर बन गया, बेटा ज़नाखोर बन गया, बेटे को कुरान मजीद नहीं आता, बेटे को कुछ भी नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीरा। वालिदैन कब्र में भी अजाब में मुब्तला होंगे, वालिदैन मैदान हशर में भी अजाब में मुब्तला होंगे। आप अंदाजा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह ताला के जिक्र से तुम्हें गाफिल ना करे, तुम्हें हलाकत में ना डाले। हाँ, तुम्हें माल मिल जाएगा, तुम माल की मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़ दोगे, तुम्हें औलाद देगा, तुम औलाद की मोहब्बत में तुम उन्हें दीन सिखाना छोड़ दोगे, तुम उन्हें दीन तक नहीं पढ़ाओगे। हाँ, किसी ने ऐसा किया, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, वो कल क़यामत के दिन खसारे वालों में से होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्फाज हैं, ये किसी मौलवी के अल्फाज नहीं है। आज सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि वालिदैन का जनाजा मौजूद, लेकिन किसी को जनाजे की दुआ भी नहीं आ रही होती। बेटा खड़ा है लेकिन बेटे को जनाजे की दुआ भी नहीं आ रही। बुलाओ जी मौलवी साहब को, मौलवी साहब जनाजा पड़ेगा। मुझे आप बताओ, जितना इखलास अपने हकीकी बेटे के अंदर होता है, जितना दर्द अपने हकीकी बेटे के अंदर होता है, क्या इतना दर्द तुम्हारे मोहल्ले के मौलवी को होगा? इतना एहसास तुम्हारे मोहल्ले के मौलवी को होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा ने लिखा है, अगर किसी के वालिदैन का जनाजा उसका अपना बेटा पढ़ाए, और बशर्ते के बेटा मुत्तकी परहेजगार भी हो, अल्लाह ताला मगफिरत फरमा देते हैं फौरी तौर पर। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अलमिया ये है, हमें कुरान मजीद नहीं आता। आज अलमिया ये है, हमें नमाजें पढ़ना तक नहीं आती। आज अलमिया ये है, हमें हलाल और हराम का पता नहीं है। हम बेलगाम घोड़े की तरह जिंदगी भगाते चले जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करते चले जा रहे हैं। हमें पता नहीं है कि कब्र में भी जाना है, हमें पता नहीं है कि मैदान हशर में भी खड़ा होना है, और वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हाँ बताओ, तुम में से नेक अमल कौन करके आया है? फिर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या जवाब देंगे? आप बताएं। यही जवाब देंगे कि पूरी जिंदगी हमने बनियों में लगा दी, पूरी जिंदगी हमने जमीनों में लगा दी, पूरी जिंदगी हमने कमाने में लगा दी, पूरी जिंदगी हमने औलाद की खिदमत में गुजार दी, पूरी जिंदगी हमने वडेरों की कुशामत में लगा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं और आप अपने आप को ईमान वाला समझते हैं। मैं कुछ नमाजें पढ़ के, आप कुछ नमाजें पढ़ के, मैं और आप अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझते हैं। मैं और आप अपने आप को समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूरुर रहीम है। आपको कि कोई कह देना कि भाई तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, तुम ये सूद क्यों खा रहे हो, तुम सूद क्यों खाते हो, तुम सूद क्यों कमाते हो? आपको पता है सबसे दर्दनाक अजाब जो कल कयामत के दिन होगा वो सूदखोर को होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अंदाजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर कैसी कैसी वाइदात सूदखोर की जिक्र की है। आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर सूद आम है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कल कयामत के दिन सूदखोर को ऐसा अजाब दिया जाएगा, ऐसा अजाब कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। वो अजाब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया,
کہ اللہ رب العزت اس سود خور کے پیٹ کے اندر سانپ کو چھوڑ دیں گے، اور وہ سانپ ایسا ہوگا دیکھنے والے کو نظر بھی آئے گا کہ پیٹ کے اندر سانپ چل رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ پیٹ کے اندر سانپ بھی ہو اور مجھے اور آپ کو نظر آئے؟ آپ مجھے بتاؤ، جو اللہ رب العزت آج قادر ہے، آج مجھے اور آپ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ رب العزت عذاب دینے پر قادر نہیں ہے؟ آپ اندازہ کرو، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اپنے عذاب کے متعلق کیسی سخت وعیدیں بیان فرماتے ہیں کہ ان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا عذاب سب سے دردناک عذاب ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، میں کل قیامت کے دن ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، میں اپنی بات کا اتنا پکا ہوں کہ اتنا پکا دنیا کے اندر کوئی اپنی بات کا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ اللہ رب العزت کا عذاب سب سے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ عذاب یہی ہوگا جو سود خور کو دیا جائے گا، وہ عذاب یہی ہوگا جو زنا خور کو دیا جائے گا، وہ عذاب یہی ہوگا جو چوری کرنے والے کو دیا جائے گا۔ آج میں اور آپ کسی کے زمین مار دیتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آج میں اور آپ سود کھا کر سمجھتے ہیں کہ بڑا منافع مل رہا ہے اور اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنے آپ کو ایمان والا بھی بناتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھو کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے ایمان والو، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مورو کے مسلمانوں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے جنت کا گمان کر رکھا ہے؟ وہم لا یفتنون، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، آج مجھ پر اور آپ پر ذرا سی آزمائش آتی ہے، ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو ذرا سا مال مل جاتا ہے، ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے، ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں جنت کا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے جنت کا گمان کر رکھا ہے؟ میں اور آپ تو یقین کی ٹکٹ بانٹتے ہیں کہ فلاں عالم دین، ہاں فلاں مولوی بہت نیک ہے، بہت متقی تھا، وہ یقیناً جنتی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں فلاں بندے کے اخلاق بہت پیارے تھے، وہ یقیناً جنتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے جنت کا گمان کر رکھا ہے؟ وہم لا یفتنون، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آج مجھ پر اور آپ پر جب ذرا سی آزمائش آتی ہے، آپ سچ بتاؤ ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں اور آپ، ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن میرے اور آپ کے کان بند ہیں، سم بکم عمی، ہم بن جاتے ہیں، نہ ہم کچھ سنتے ہیں نہ ہم کچھ سمجھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ہم ذخیرہ آخرت بھی بناتے ہیں۔ یہ جو جلسہ ہے یہ فکر آخرت کے متعلق ہے، اور آخرت اتنی آسان سے نہیں ملتی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہنم کو سجایا ہے یہ خواہشات سے سجایا ہے کہ تم اپنی خواہشات پر عمل کرو گے، تم نماز کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر عمل کرو گے، تم حرام کھا کر اپنے نفس پر عمل کرو گے، تم سود کما کر سود کھا کر اپنے نفس کو خوش کرو گے، تم زنا کر کے اپنے نفس کو خوش کرو گے، ہاں تمہیں اس کے بدلے میں جہنم ملے گی، ہاں تم تکلیفیں برداشت کرو گے، تمہیں سردی اور گرمی میں بھی مسجد میں آنا ہوگا، تمہیں اپنا سر اللہ رب العزت کے راستے میں کٹوانا ہوگا، تمہیں تمہاری اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر کٹوانی ہوگی، ہاں تب تمہیں جنت ملے گی، تب تمہیں جنت کی پروازیں بھی ملے گی، تب تمہیں جنت کی دروازے بھی ملیں گے۔
तब तुम्हें जन्नत के दरवाजों से दाखिल भी किया जाएगा। उदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती का मिज़दाक भी तुम लोग बनोगे। लेकिन मैं और आप तो अपने नफ्स पर, अपनी ख्वाहिशात पर अमल करते हैं, फिर मैं और आप समझते हम ईमान वाले हैं। आप में से मैं पूछता हूं, क्या हम अपने आप को ईमान वाला कह सकते हैं कि दिन रात हमारा गुनाहों में गुजर रहा है, दिन रात हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी मैं और आप कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं? यारो वो देखो तो सही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आकर अपने ईमान का दावा कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान दुनिया से ऐलान कर दिया, वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, इन्हें कह दो कि ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान इतना सस्ता थोड़ी है कि आप कलमा पढ़ो, नमाजें ना पढ़ो, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जिना करते रहो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करते रहो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। मैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हराम खाते रहें, सूद खाते रहें और फिर कहें हमें जन्नत मिल जाएगी, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, ऐसा बहुत मुश्किल है, ऐसा बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ इतनी आपसे गुजारिश है कि अपने जिंदगी के मकसद को पहचानो कि मैं और आप किस लिए दुनिया के अंदर आए, इस बात को पहचान लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आ जाओ, कुरान मजीद की तरफ आ जाओ कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि वो जात जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया, क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए कि तुम में से नेक अमल कौन करता है। ये नेक अमल के लिए मैं और आप दुनिया के अंदर आए हैं। कल कयामत के दिन और कब्र के अंदर यही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया के अंदर तुमने कितना कमाया, दुनिया के अंदर तुमने कितना छोड़ा। एक रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी मर जाता है, जब आदमी की लाश पड़ी होती है, एक फरिश्ता उसके पांव की तरफ खड़ा होता है, एक फरिश्ता उसके सरहाने की तरफ खड़ा होता है। पांव वाला पूछता है, बताओ इसने दुनिया के अंदर क्या छोड़ा, इसका दुनिया के अंदर क्या रह गया। अल्लाह अकबर कबीरा। रवायात के अंदर आता है, सर वाला फरिश्ता कहता है, दुनिया को छोड़ो, बताओ इसने आखिरत के लिए क्या छोड़ा है, अभी जो हिसाब होगा वो आखिरत के लिए होगा। तो मेरी और आपकी लाश पड़ी होगी, फरिश्ता पूछ रहा होगा, बताओ इसने आखिरत के लिए क्या छोड़ा, और मैंने और आपने आखिरत के लिए क्या छोड़ा। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, यही हराम का माल छोड़ा होगा, यही नाफरमान औलाद छोड़ी होगी, यही अपना हराम कारोबार छोड़ा होगा, और क्या छोड़ा होगा वो मुझे और आपको भी पता है। आप में से कोई बता दे कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, मेरा बेटा आलिम है, हाँ मैंने अपने बेटे को पीछे छोड़ा है, वो बेटा कुरान मजीद भी पढ़ता रहेगा, वो बेटा मुझ पे सदका भी करता रहेगा। कोई खड़ा होकर बता सकता है? वही आलमिया है कि वालिद का जनाजा मौजूद है लेकिन बेटे को जनाजे की दुआ भी नहीं आ रही। ये अभी जुमेरात की बात, परसों के बुध वाले दिन, मंगल वाले दिन एक जनाजे में गए, कहा कि सही आप जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आप यकीन करें कि मैंने बेटे को देखा कि वो जनाजे के भाई खड़ा है, बेटे ने बाप का जनाजा ही नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर। क्यों? कि जनाजे की दुआ आए तो जनाजा पढ़े ना आए। कितना अफसोस है ऐसे बाप पर जिसने 50 साल अपने वालिद की खिदमत, बेटे की खिदमत में गुजार दी। लेकिन आप में से कोई बता दो कि मैंने अपने बेटे को पकड़ कर पूछा कि बेटा तुझे जनाजे की दुआ भी आती है? आप में से कोई बता दे कि मैंने अपने बेटे को पकड़ कर कहा कि बेटा तुझे कुरान मजीद भी आता है? आप में से कोई बताए कि मैंने अपने बेटे को पकड़ कर कहा कि बेटा तुझे नमाज का तरीका भी आता है? आप अंदाजा करें, एक सहाबी का जनाजा मौजूद, एक मिशकात शरीफ की रिवायत है, एक सहाबी रसूल है, उसका आखिरी वक्त है, उसने सहाबा इकराम को बुलाया, अपने चंद साथियों को बुलाया और कहा देखो कि मेरा आखिरी वक्त है, मुझे कब्र के अंदर उतारा जाएगा, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि चंद देर के लिए, कुछ वक्त के लिए जब मुझे कब्र में दफना दिया जाए,
آپ اوپر کھڑے ہو کر کچھ ذکر کرتے رہنا, کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا. کیوں؟ جب منکرین نکیر کو, جب میں سوالات جوابات کرنے والے فرشتوں کو ان کے سوالوں کا جواب دوں تو مجھے کچھ انسیت ہو جائے, مجھے پتہ چل جائے کہ قبر کے اوپر پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں, میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابی رسول اللہ اکبر کبیرہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے, جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے, میرے اور آپ کے لیے معیار بنایا کہ آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا, کہ اگر آپ کا ایمان ان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہوگا فقد اہتدوا, تب آپ ہدایت پر ہو. وہی صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پر کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے ذکر کرتے رہنا تاکہ کچھ آسانی ہو جائے. آپ میں سے کوئی بتا دے کسی نے کسی اپنے بیٹے کو کہا ہو, اپنے رشتہ دار کو کہا ہو کہ جب مجھے قبر کے اندر دفنایا جائے تم کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھ لینا؟ کسی نے کہا ہے؟ آج میں نے اور آپ نے قبر کو بہت آسان سمجھا ہوا ہے. آج میں نے اور آپ نے میدان حشر کو بہت آسان سمجھا ہوا ہے. میرے اور آپ کے دل کے اندر ڈر ہے ہی نہیں. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھو. روایات کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ زبان پکڑ کر اس کو مسواک مار رہے ہیں, کھینچ کر کہ اس کو مسواک مار رہے ہیں. صحابی رسول نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ امیر المؤمنین, اللہ رب العزت نے اتنا بڑا رتبہ عطا کیا, آپ اس زبان کو پکڑ کر کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ اندازہ کرو. روایات موجود ہیں, حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, اسی زبان کی وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے. آج ہم اسی زبان کی وجہ سے ہیرا پھیری کرتے ہیں, آج ہم اسی زبان کی وجہ سے سود بھی کھاتے ہیں, آج ہم اسی زبان کی وجہ سے زنا بھی کرتے ہیں, آج ہم اسی زبان کی وجہ سے حرام بھی کھاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابی رسول ہیں. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ بخاری شریف کی روایت, بخاری شریف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طویل قصہ بھی موجود کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت شہید کیا گیا, انہیں جب خنجر مارا گیا تو جب بعد میں زخمی ہوئے تو زخمی حالت میں جب پیچھے آئے تو اپنے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے بیٹے میرے چہرے کو زمین پر لگاؤ. کہا کیا کہا کہ میرے سفید داڑھی ہے, یہ چہرہ ہے, سفید چہرہ ہے, اس کو زمین پر لگاؤ. انہوں نے کہا امیر المؤمنین, اے ابا جان کیوں میں آپ کے چہرے کو, کیوں میں آپ کی سفید داڑھی کو زمین پر لگاؤں؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں, ان کے دل کے اندر قبر کا خوف دیکھیں, ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سفید داڑھی ہے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت سفید داڑھی والوں سے حیا کرتے ہیں, کہ کاش اللہ رب العزت مجھ پہ حیا کر لے, مجھے عذاب سے بچا لے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں مقام بھی دیکھا ہے, اور کہا عمر فی الجنہ, عمر جنت ہی ہے. وہی عمر کے دل کے اندر خوف دیکھو کہ کتنا زیادہ خوف ہے. آج میرے اور آپ کے چہرے پہ وہ سنت بھی نہیں ہے, وہ سفید داڑھی بھی نہیں ہے. بزبان حال ہم یہ اپنی صرف زبان سے نہیں کہتے, لیکن ہم اپنے کردار سے یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جس سفید داڑھی سے آپ کو حیا ہے ہم نے اس حیا کو بھی ختم کر دیا ہے, ابھی جو عذاب چاہو دے دو. ایسا ہے نہیں؟ کتنے سفید ریش آپ ایسے بیٹھے ہوئے جن کے چہرے پہ سفید داڑھی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نیت سے تو سفید داڑھی رکھ لو, اس نیت سے تو داڑھی رکھ لو. اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ حیا فرما لے, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہ دے, اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے. لیکن آج ہم داڑھی کٹوا لی, آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ پسند نہیں,
آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پسند نہیں، آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پسند نہیں، اور بات میں اور آپ فکر آخرت کی کرتے ہیں اور جنت کی بات کرتے ہیں۔ صرف اتنی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے ایمان والو تم جنت کا گمان کر رہے ہو، وہم لا یفتنون، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ ایمان والو بس اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ، قرآن مجید کی طرف آ جاؤ، اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ یہ وڈیرے جن کی ہم کشامت کرتے ہیں، جن مالداروں کی ہم کشامت کرتے ہیں، قبر میں ہمارے کام نہیں آئیں گے، یہ میدان حشر میں ہمارا پیسہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہمارے کام آئے گا تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارے کام آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کام آئے گی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا